یسألونک عن الاہلہ کہ اے محبوب وہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کریں گے، چاند کے بارے میں پوچھیں گے آپ سے لوگ۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق ربط کیا ہے تاکہ جوڑ مل جائے اور بات سمجھ آ جائے ہمیں۔ دیکھیے پچھلی آیت کے اندر یا پچھلی آیات میں جو ہماری بات ہوئی تھی وہ رمضان المبارک کے بارے میں بات ہوئی تھی، اعتکاف کے بارے میں بات ہوئی تھی، رمضان اور اعتکاف کے بارے میں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی چونکہ رمضان چاند سے ہی ہے تعلق اس کا، چاند نظر آئے گا تو رمضان ہے، نہیں آیا تو نہیں ہے رمضان، شوال کا چاند نظر آیا تو رمضان ختم، نہیں نظر آیا تو نہیں، تو تعلق رمضان کا چاند سے ہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس چاند کے متعلق رمضان کے فوراً بعد ذکر فرمایا، یسألونک عن الاہلہ کہ اے محبوب وہ آپ سے سوال کریں گے چاند کے بارے میں کہ بھئی چاند جو ہے وہ گھٹتا ہے پھر بڑھتا ہے، کیوں آخر ایسا کیوں، وجہ کیا ہے اس کی؟ آیت مقدسہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیوں فرمائی اور کب فرمائی، اس کے لیے مختلف روایات ہیں جن میں سے دو روایتیں مختصراً عرض کروں گا۔ سب سے پہلی روایت تو اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ اور حضرت ثعلبہ ابن غنم یہ دونوں کے دونوں حضور کے پاس آئے اور آ کر حضور سے سوال کرنے لگے کہ اللہ کے نبی چاند ایک جیسا کیوں نہیں رہتا، چاند ایک جیسا کیوں نہیں رہتا؟ کبھی پہلے باریک ہوتا ہے جب چاند کی پہلی دوسری تاریخیں ہوتی ہیں، پھر باریک سے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے، پھر آدھا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے، پھر پورا ہو جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہی چاند جو پورا ہو گیا تھا اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گیا ہے۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا، اس آیت کو نازل فرمایا۔ اور ایک روایت اس کی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر، زمانہ جاہلیت میں احرام باندھ کر، یہ بھی اسی آیت کے اندر ذکر ہے، زمانہ جاہلیت میں احرام جب باندھ لیا جاتا تھا نا، وہ عمرے کا باندھتے یا کسی بھی چیز کا، جب احرام باندھ لیا کرتے تو احرام باندھنے کے بعد اپنے گھروں میں یا جو خیمے وغیرہ جس میں بھی رہتے تھے وہ ان گھروں اور خیموں کے اندر دروازوں سے نہیں آیا کرتے تھے۔ اس طرح بھئی یہ دروازے ہیں یہاں سامنے آنے کے، تو وہ احرام باندھ کر نا دروازوں سے نہیں آیا کرتے تھے گھروں کے اندر، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پیچھے سے آیا کرتے تھے، سامنے دروازوں سے نہیں آیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نیکی ہے، پیچھے سے آنا یہ نیکی ہے ان کی نظر میں، تو اس طریقے سے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے اندر بھی بنو قریش میں سے خزاعہ، عامر اور ثقیف کے لوگ دروازے سے ہی آیا کرتے تھے، ان میں بھی آپس میں اختلاف، کچھ قبیلے ایسا کرتے تھے لیکن بہت سارے قبیلے جو ہیں وہ دروازے سے ہی آیا کرتے تھے، جو طریقہ ہوا کرتا تھا اس کا۔ اگر ان کے علاوہ دوسرے قبیلے والے دروازے سے آتے تو ان سے کہتے بھائی تم نے گناہ کیا ہے، تم دروازے سے کیوں آئے احرام باندھ کر؟ تو ان کے یہاں ایک سوچ تھی اپنی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ایک صحابی حضرت رفاعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں نے احرام باندھا اور احرام باندھ کر دروازے سے نکلے، دونوں حضور بھی اور ساتھ ساتھ رفاعہ انصاری بھی دروازے سے نکلے۔ تو جب دروازے سے نکلے نا تو لوگوں نے دیکھا حضرت رفاعہ کو، تو ان کو کہا کہ اے رفاعہ تو نے تو گناہ کر دیا، فاجر ہو گیا ہے، تو گناہ گار ہو گیا کہ احرام کی حالت میں تو دروازے سے آ رہا ہے، یہ گناہ ہے۔ تو حضور پوچھا کہ تم انصار ہو اور بنی قریش نہیں ہو، تم قریش والے تو آتے تھے، تم تو انصاری ہو، قریشی نہیں ہو، پھر تم کیوں دروازے سے جو ہے نا وہ یہاں سے نکلے؟
تو جب حضور نے پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہ وہ قریش ہی ہوں میں، لیکن میں ہوں آپ کے دین پر، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، جس طرح آقا کرے گا غلام بھی ویسے ہی کرے گا۔ بس تو میں اس لیے میں ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا کہ کون سے قبیلے آتے ہیں کون سے نہیں آتے، میں اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوں، بس جہاں سے جو اس طرح میرے آقا کریں گے میں غلام ہوں اس کا، میں بھی ویسے ہی کام کروں گا بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس موقع پر نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، کہ اے محبوب وہ سوال کریں گے آپ سے چاند کے بارے میں۔ اہلہ چاند کو کہتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اللہ نے فرمایا کہ جب وہ آپ سے سوال کریں نا اس بارے میں تو اے محبوب آپ ان کو بتا دے دینا کہ یہ علامتیں ہیں لوگوں کے لیے حج کی، یعنی ہماری عبادات بہت ساری جو ہیں وہ اسی سے شروع ہوتی ہیں، حج وغیرہ کی اس کے اندر وقتیں ہیں اور علامتیں ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور اللہ نے فرمایا اور ان کو یہ بھی بتا دینا کہ یہ جو تم دروازوں کے پیچھے سے آتے ہو نا، مکان کے خیموں کے پیچھے سے، اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے دروازے پیچھے سے آنا احرام باندھ کر، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن اللہ نے فرمایا ہاں نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اپنے دل کے اندر، گناہ چھوڑ دو، پرہیزگاری اختیار کر لو، نیکی یہ ہے اصل۔ اور فرمایا وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بلکہ دروازوں سے ہی آیا کرو، دروازوں سے ہی آیا کرو۔ اب اللہ رب العزت ایک ایک چیز بیان فرما رہا ہے ان کو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور پھر یہ نتیجہ بتا دیا، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو تم تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں جو سوال کیا تھا نا، حالانکہ یہ ایک علمی سوال تھا کہ وہ چاند کیوں گھٹتا ہے کیوں بڑھتا ہے، یہ علمی سوال ہے۔